الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیزان محترم، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور اپنی صفات کو بیان کیا، ذاتی ناموں کو بیان کیا اور صفاتی نام کو بیان کیا۔ دوسری چیز، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے احکامات کو بیان کیا، مسائل کو بیان کیا، اور تیسری چیز قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قصص اور واقعات کو بیان کیا۔ یہ 3 چیزیں پورے کے پورے قرآن کریم میں موجود ہے، چوتھی چیز ان کے علاوہ نہیں ہے۔ پورے قرآن کریم میں یہ 3 چیزیں آپ کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو بیان کیا، ذاتی ناموں کو اللہ نے بیان کیا، اللہ نے اپنے صفاتی نام کو بیان کیا۔ نمبر 2، اللہ نے مسائل کو بیان کیا، احکامات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور چوتھی چیز تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے واقعات کو اور قصص کو بیان کیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، میاں بیوی کے کس طریقے سے زندگی گزاریں اس کے مسائل، پھر جب طلاق ہو جائے تو طلاق کے کیا مسائل ہیں، خلا کے کیا مسائل ہیں، ان مسائل کو اللہ تعالیٰ نے 5 رکوع تک بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب مسائل جو ہیں یہ ویسے پیچیدہ ہوتے ہیں، تو اللہ نے اس کے بعد واقعات کو بیان کیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کا واقعہ بیان کیا کہ ہزاروں کے تعداد میں نکلے تھے، سب کے سب مر گئے تھے، جو واقعہ آپ نے سن چکے ہوں۔ طالوت اور جالوت کا واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ کیا کہ نبیوں پہ ایمان لانا کیا ہے اور کس طریقے سے ایمان لانا چاہیے، یہ احکامات میں ہے، اس کا تعلق احکامات سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی نبوت کا تذکرہ کیا، ان کی رسالت کا تذکرہ کیا، اور آپس میں تفریق کرنے سے منع کیا کہ اس پہ مناظرہ رکھا جائے اور اس پہ بحث کی جائے، اور بحث کا ماحصل یہ ہو کہ نعوذ باللہ کسی نبی کی شان کو کیا کرنا ہے، گھٹانا ہے، تو یہ کیا ہے، شریعت میں منع ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے کسی نبی کو فوقیت دے رہا ہے محمد رسول اللہ پر، تو اس صورت میں اس کو جواب دیا جاتا ہے۔ انگریز جب ابتدائی زمانے میں انڈیا میں قابض ہوئے تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، شاہ ولی اللہ کے بڑے بیٹے، ان کا زمانہ تھا۔ تو انگریز دلی کے چاندی چوک میں اپنے پادریوں کو لا کر عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے اور نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی توہین کیا کرتے تھے۔ تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے جواب دینے کے لیے۔ اس نے کہا کہ دیکھو، آپ مجھے بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہیں اور 4تھے آسمان پہ ہیں۔ بولے آپ کے نبی کہاں ہیں؟ ہمارے نبی مدینہ میں ہیں۔ بولے مدینہ میں کہاں ہیں؟ بولے زمین کے نیچے ہیں۔ بولے جو چیز اونچی ہوتی ہے وہ افضل ہوتی ہے،
اور جو نیچی ہوتی ہے وہ افضل نہیں ہوتی ہے۔ تو شاہ عبدالعزیز علیہ رحمہ کو جواب دینا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ دریا میں جھاگ اوپر ہوتا ہے اور موتی اور لعل اور گوہر جو کہاں ہوتے ہیں؟ نیچے ہوتے ہیں۔ یہ کسی نبی کی توہین نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ جو لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے تھے اس کا جواب دینا اس وقت کیا تھا؟ ضروری تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ آپ کے نبی اس وقت جو ہے ان کو موت آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ ان کی روح نکالی گئی تھی یا روح نکالی نہیں گئی تھی؟ انہوں نے کہا روح تو نکالی گئی تھی، اس لیے نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اس نے کہا کہ ہمارے نبی وہ ہیں جن کی روح نکالی نہیں گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی روح نکالی نہیں گئی۔ یہ بات صحیح ہے؟ انہوں نے کہا بالکل یہ بات تمہاری کیا ہے؟ صحیح ہے کہ ان کی روح نکالی نہیں گئی۔ بولے مجھے بتائیے کہ کوئی جاگنے والا راستہ بتاتا ہے یا جو انسان مر چکا ہے، انتقال ہو چکا ہے، وہ راستہ بتاتا ہے؟ بولے جاگنے والا راستہ بتاتا ہے۔ بولے تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے نبی کا انتقال ہو چکا ہے اور ہمارے نبی جو ہیں ابھی جاگے ہوئے ہیں، زندہ ہیں، ان کی روح نکالی نہیں گئی جسم سے ایک دفعہ بھی، اس لیے یہ راستہ بتائیں گے۔ اور ہمارے پاس جو بائبل ہے اس میں ان کا راستہ بتایا گیا، انہوں نے راستہ بتایا ہے، اس لیے اس کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ قرآن کو جو تمہارے نبی نے بتایا اور نہ ان احادیث کو جو تمہارے نبی نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر کوئی آدمی جاگا ہو اور ایک آدمی سویا ہوا ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی اس وقت کیا ہے؟ جسم میں روح ہے، اس وقت آپ کیا ہیں؟ حیات آپ کو کیا ہے؟ حاصل ہے۔ برکیف بات طویل ہو جائے گی، مختصر یہ کہ اس وقت آپ کیا ہیں؟ قبر اطہر میں اپنے حیات ہیں۔ تو شاہ عبدالعزیز نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ ایک آدمی ہے جو ایک جگہ بیٹھا ہے راستے کی تلاش میں کہ کس راستے پہ مجھے چلنا ہے، لیکن اسے راستہ پتہ نہیں ہے، تو کیا کرے گا وہ؟ تو اس نے کہا سونے والے کا انتظار کرے گا، جب سونے والا اٹھ جائے گا تو اسے راستہ بتائے گا۔ کہا کہ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کی کیا ہے؟ مثال ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، گزشتہ ہفتے آپ نے اسی آیت کو سنا تھا کہ رسولوں کی جماعت ہیں، بعض کو ہم نے بعض پر کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے۔ اس آیت کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، ولا خلہ، اور نہ کوئی دوستی اور آشنائی کام آئے گی، کہ کسی کی دوستی، کسی کی ملاقات کام آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن جو متقین ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی دوستی اس دن بھی کیا ہوگی؟ کام آئے گی۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، اپنے ہاتھوں کو کھائیں گے۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو چبا جائیں گے اور کہیں گے کاش کہ فلانا جو تھا میرا دوست، جو مجھے رسول کی اطاعت سے روکتا تھا، میں نے اس کی بات مان لی، کاش کہ میں اس کی بات نہ مانتا اور رسول کے راستے پہ میں چلنے والا بن جاتا۔ غالباً یہ آیت عاص بن وائل کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، جس نے ایمان لانے کا ارادہ کیا تھا اور ابو جہل نے اسے ایمان لانے سے روک دیا تھا۔ لیکن یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے
آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے دوست ہیں جو غلط کاموں میں مبتلا ہیں، اور آپ کو بھی غلط کاموں کی کیا کرتے ہیں، رہبری کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، اور آپ ان کی رہبری اور رہنمائی میں ان کی بات کو مان لیتے ہو اور گناہ کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہو، تو یہ دوستی اس دن کیا ہوگی؟ حسرت کا باعث بنے گی، نقصان کا باعث بنے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی کسی سے دوستی کرے تو پہلے دیکھ لے کس آدمی سے وہ دوستی کر رہا ہے، جو اس کو دین کے اعتبار سے نفع پہنچانے والا ہے یا نقصان پہنچانے والا ہے، اس بات کو دیکھ لیا کریں۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تمام آسمان و زمین کے رہنے والی پورے کی پوری مخلوق کو عذاب دے دے تو یہ ظلم نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اگر سب پر رحم فرمائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے کیا ہوگی؟ بہتر ہوگی۔ یعنی اعمال جو انسان کے ہیں موجب سزا ہیں، سزا کا ذریعہ ہیں، سزا کا باعث بنتے ہیں، اور مجرم کو سزا دینا کوئی ظلم نہیں ہوتا ہے، اور رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ مہربانی ہے، اعمال کی وجہ سے نہیں ہے۔ اللہ جو ہم پہ رحم کرتے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ کی کیا ہے؟ مہربانی ہے، ورنہ ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ قبول ہی نہ کیے جائیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں سے آیت الکرسی شروع ہو رہی ہے۔ پہلے آیت الکرسی کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ لا الہ الا هو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، حی کے معنی زندہ، اللہ کیا ہے؟ زندہ ہیں، القیوم پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہیں، سنبھالے ہوئے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ اللہ کو نیند آتی ہے۔ اونگ کسے کہتے ہیں؟ نیند سے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے اسے اونگ کہتے ہیں۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ ہے آسمان و زمین میں اللہ ہی کے لیے ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے الا باذنہ، مگر اللہ جس کو کیا کریں؟ اجازت دے دیں۔ دنیا میں کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تمہاری سفارش اللہ کے سامنے کروں گا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی ذات سے علیحدہ ہے، لیکن کوئی انسان کہ میں آپ سے دعویٰ کروں یا آپ مجھ سے دعویٰ کروں کہ میں تمہاری اللہ کے سامنے کیا کروں گا؟ سفارش کروں گا، ہم اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں۔ الا باذنہ، مگر جس سے اللہ اجازت دے گا وہ کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جو ابھی فی الوقت کی ہیں، اور پچھلے زمانے میں جو کچھ گزرا ہے اسے بھی وہ اللہ جانتا ہے۔ خلفہم، پچھلے زمانے میں جو گزر چکا اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ ایدیہم، اس وقت جو ہو رہا ہے اسے بھی کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ جان رہا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور کوئی گھیر نہیں سکتا، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا بشیء من علمہ، اللہ کے علم میں سے کسی بھی علم کا۔ کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ مجھے تمام چیزیں معلوم ہے کہ آئندہ کل کیا ہونے والا ہے، کیسے ہونے والا ہے، آئندہ کل یہ چیز ہونے والی ہے، اللہ فرماتے کوئی آدمی اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے الا بما شاء، لیکن جو اللہ تعالیٰ بتا دیں، جو اللہ چاہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ بتا دیں قرآن کے ذریعے سے یا اپنے حبیب کے ذریعے سے کہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا، یہ نشانیاں ہیں، قبر میں یہ عذاب ہوگا، یہ پڑھنے پہ یہ ملے گا، یہ سب کس نے بتایا؟
قرآن میں یہ اللہ کے رسول نے بتلایا، وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی السماوات والارض، آسمان اور زمین سے، وسع زیادہ وسعت والی ہے۔ اللہ کی جو کرسی ہے آسمان و زمین سے زیادہ وسعت والی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور وہ ان دونوں کی حفاظت کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے، آسمان و زمین کی حفاظت کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی ہے علی، بلند، عظیم اور عظمت والا۔ اب آیت الکرسی کا ترجمہ ہم نے سنا۔ آیت الکرسی کے تعلق سے تفسیر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کچھ بیان کر رہے ہیں، جس میں آیت الکرسی کے فضائل ہیں۔ مسند ابو یعلیٰ کی روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں کھجور کی بوریاں تھیں، کھجور بوریوں میں بھرے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ میرے کھجوریں روز بروز گھٹ رہی ہیں، کم ہو رہی ہیں۔ ایک رات میں جاگتے رہا کہ میں آج رات کیا کروں گا، نگرانی کروں گا۔ میں نگرانی کر رہا تھا، ایک جانور آیا میرے گھر کے اندر، ایک جانور آیا اور وہ جوان لگ رہا تھا مجھے کہ وہ جانور کیسا ہے، بچہ بھی نہیں ہے، بوڑھا بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، وہ جانور جوان ہے۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا تم انسانوں میں سے ہے یا جنات میں سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں جنات میں سے ہوں۔ تو میں نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ بڑھا، ہاتھ بتا مجھے۔ تو اس نے اپنا ہاتھ کو بڑھایا تو میں نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ جو ہے کتے کے ہاتھ کی طرح ہے، اور کتے کے ہاتھوں میں جیسے بال ہوتے ہیں اس کے ہاتھ میں بھی کیا ہے، ویسے اوپر کے جانب پورے بال ہیں۔ میں نے کہا کہ تیرے تو ہاتھ کتے کی طرح ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں ہماری پیدائش ہی ایسی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ کیا جنات لوگ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ تیرا ہاتھ جیسا ہے میرے ہاتھ میں ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں تیرا ہاتھ کیا کمزور ہے۔ تو اس نے کہا کہ جنات میں سب سے زیادہ طاقتور میں ہی ہوں، جنات میں سب سے زیادہ طاقتور میں ہی ہوں۔ پھر انہوں نے سوال کیا تیری ہمت کیسی ہوئی میرے مال کو چوری کرنے کی؟ یہ صحابی سوال کر رہے، ہم لوگ کیا کریں گے کہ تیری ہمت کیسی ہوئی کہ تو میرے مال میں سے کیا کرے، چوری کرے؟ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے تجھے صدقہ کرنا بہت زیادہ پسند ہے، تجھے صدقہ کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ تو میں نے کہا کہ تو سب کو صدقہ کرتا ہے تو میں بھی تیرے مال کو کیا کروں، لے لوں، تجھے ثواب ملے گا، اس لیے میں تیرے مال کو چوری کرنے کے لیے آ گیا کہ تجھے صدقے کا ثواب تو تجھے مل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تو مجھے ایک بات بتا کہ تیرے شر سے اور تمام جنات کے شر سے میری حفاظت کیسے ہو جائے گی، میرے مال کی حفاظت کیسے ہو جائے گی؟ تو اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کر، ہمارے شر سے تیری حفاظت ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صبح میں، فرمایا یا رسول اللہ اس طریقے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے سچ بات کہی۔ اس نے کیا کیا ہے؟ سچ بات کہی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نکاح کیوں نہیں کرتے ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس مال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں قل هو اللہ احد یاد ہے؟ بولے ہاں یاد ہے۔ بولے تو چوتھائی قرآن ہو گیا۔ قل یا ایھا الکافرون یاد ہے؟ بولے یاد ہے۔ بولے یہ بھی چوتھا ہی قرآن ہو گیا۔ اذا زلزلت الارض یاد ہے؟ بولے یاد ہے۔ بولے یہ بھی چوتھا ہی کیا ہو گیا، قرآن ہو گیا۔ آیت الکرسی یاد ہے؟ بولے آیت الکرسی یاد ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی چوتھا ہی قرآن ہو گیا۔ تو اتنا زیادہ مالدار ہے کہ قرآن کی مکمل قرآن کریم تیرے پاس ہے اور تو اپنے آپ کو غریب سمجھ رہا ہے۔ تجھے نکاح کر لینا چاہیے۔ اب یہ مسائل اس کے الگ ہیں، اس وقت مجھے یہاں آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرنی ہے۔ کرسی جو ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کرسی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے بہت بڑے میدان میں ایک انگوٹھی ہو۔ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کہ بہت بڑے میدان میں انگوٹھی ہو، کہ بہت بڑے میدان کے سامنے وہ انگوٹھی کتنی ہے، اتنے ہی کرسی کے سامنے ساتوں آسمان و زمین ہیں۔ اور اللہ کے عرش کے سامنے کرسی کی حقیقت ایسی ہی ہے، جو عرش ہے اللہ کا اس کے سامنے کرسی کی حقیقت بھی ایسی ہی ہے۔ نسائی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھے تو جنت میں داخل ہونے سے موت بیچ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ جیسے ہی مرے گا اور قبر میں رکھا جائے گا جنت کے لطف و مزہ اسے محسوس ہونے لگیں گے۔ معلوم ہوا کہ اس پہ ضرور عمل کیا جائے۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنا کیا ہے، بہت ہی آسان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی جنات سے ملاقات ہوئی، ایک انسان کی جنات سے ملاقات ہوئی۔ جن نے کہا کہ تم مجھ سے کشتی لڑے گا؟ تو اس انسان نے کہا کہ ضرور میں لڑوں گا۔ تو جب جنات نے کشتی لڑی تو اس انسان نے اسے پچھاڑ دیا۔ جنات نے کہا پھر سے لڑتے ہیں، پھر سے پچھاڑ دیا۔ تو جنات سے انہوں نے کہا تو مجھے اب کیا سکھائے گا، اب تو ہار گیا، مجھے کچھ باتیں بتا، کچھ اچھی باتیں مجھے سکھا۔ تو اس نے کہا کہ ایک آیت تجھے ایسے سکھاتا ہوں کہ جب تو اپنے گھر جائے اور اسے پڑھ لے تو شیطان ہرگز اس گھر میں نہیں آ سکے گا، اور وہ کیا ہے، آیت الکرسی ہے۔ اور جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے چیختا ہوا باہر نکل جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تفسیر ابن کثیر میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ الحی القیوم، دو نام اس آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ سجدے کے حالت میں ہیں اور بار بار پڑھ رہے ہیں یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بار بار پڑھ رہے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ عاصم بن برقیہ جسے اسم اعظم یاد تھا وہ یا حی یا قیوم تھا۔ وہ اسم اعظم کون سا تھا؟ یا حی یا قیوم، اور اس کے ذریعے سے وہ دعا کیا کرتے تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں، اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ عظمت والی کون سی آیت نازل ہوئی؟ تو میں نے عرض کیا کہ آیت الکرسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا کہ تجھے تیرا علم کیا ہو، مبارک ہو۔ پھر فرمایا کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی ایک زبان ہوگی اور دو لب ہوں گے، اور یہ اللہ کے عرش کے پاس اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی رہے گی۔ یہ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، روایت بھی مشہور ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جو زکوٰۃ کا مال جمع ہوا تھا آپ نے مجھے نگران مقرر کیا۔ میں رات میں ایک دفعہ سو رہا تھا، مجھے اچانک آواز آئی کہ اندر کوئی غلے کو بھر رہا ہے۔ میں اٹھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، میں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ بہت رویا دھویا کہ مجھے چھوڑ دو، میرے بچے، میں عیال دار ہوں، بچے بہت مجبور ہیں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح نماز میں میں گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ فرمایا رسول اللہ میں نے پکڑ لیا تھا، بہت رویا دھویا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج رات پھر وہ آئے گا۔ میں جاگتے رہا، میں نے پھر اسے پکڑ لیا، پھر وہ خوب رویا دھویا تو میں نے اسے چھوڑ دیا کہ اگر میں نہیں گیا تو میرے بچے مر جائیں گے، اس وقت بہت مجبوری میں ہوں۔ اللہ کے رسول نے صبح کی نماز میں پوچھا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ آج تو بہت رویا دھویا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اب بالکل میں مستعد ہو کے بیٹھ گیا اور عزم مصمم کر لیا کہ آج تو میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ رات پھر آیا اور پھر آیا، میں نے اسے پکڑ لیا، خوب رویا دھویا، میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تو آج مسلسل تو آ رہا ہے، آج تیسری رات ہے۔ اس نے کہا کہ ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دے۔ میں تجھے ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اس مال کی حفاظت کے لیے تجھے جاگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اس چیز کو تو پڑھ لینا اور سو جانا، اللہ تعالیٰ تیرے مال کی حفاظت کریں گے۔ اب صحابہ کو علم کا شوق تھا، ابو ہریرہ ہیں، علم کے شوقین ہیں، صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث کو بیان کرنے والے ہیں، 5000 سے زائد احادیث انہوں نے بیان کی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کون سی آیت ہے؟ فرمایا کہ وہ آیت الکرسی ہے، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ فجر کی نماز میں اللہ کے رسول نے پوچھا قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا تو جھوٹا، بات سچ بتا گیا۔ تھا تو جھوٹا، یعنی وہ شیطان تھا، جھوٹ بولنا اس کی فطرت ہے، لیکن یہ بات کیا کیا اس نے؟ سچ بتائی ہے۔ یہ بخاری شریف کی کیا ہے؟ روایت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گھر میں داخل ہوتے وقت بھی آیت الکرسی پڑھیں اور گھر سے نکلتے وقت بھی آیت الکرسی پڑھیں، تاکہ ہمارے باہر نکلتے وقت ہماری کیا ہو جائے؟ ہر شر اور فتنے سے ہماری کیا ہو جائے؟ حفاظت ہو جائے۔ اور نماز کے بعد بھی ہم کیا کریں؟ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھے صبح کے وقت اور شام کے وقت اور اس کے ساتھ میں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، یہ دو آیتیں پڑھیں، سورہ مومن کی دو آیتیں، تو اللہ رب العزت صبح سے شام تک کیا کرتے ہیں؟ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے حفظ و امان میں اسے رکھتے ہیں، اور شام میں پڑھنے والے کی صبح تک اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ حفاظت فرماتے ہیں۔ اور جو آدمی رات میں سوتے وقت عامتاً الحمدللہ ہمارا معمول ہوتا ہے کہ رات میں سوتے وقت ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اور فجر کے ہر نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، لیکن احادیث میں گھر میں داخل ہوتے وقت بھی اور گھر سے نکلتے وقت بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے پڑوسی کے گھر کی بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں، ارد گرد کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ارد گرد کے گھر کی، یعنی چاروں طرف کے گھر جو ہیں اللہ تعالیٰ اس کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الحبیب الکریم۔